الرحیم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، مولوی عبدالواحد قریشی دیوبندی کی ویڈیوز کا جواب ہم دے رہے تھے۔ پہلے 2 ویڈیو کا جواب دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی طرف سے اس کا کوئی جواب یا رد عمل ہمیں نظر نہیں آیا۔ مولوی مصعوف کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر حاضر و ناظر نہیں تو پھر خواب میں حضور علیہ السلام کیسے آتے ہیں؟ تو یہاں پر کھل کر کس بیانی مولوی مصعوف نے کی اور کہنے لگے کہ کل کو میں تمہاری خواب میں آ جاؤں گا تو پھر میں بھی حاضر و ناظر ہوں گا۔ یعنی یہ وہ گند ہے ان دیوبندیوں کا جو ان کے بڑے پہلے عوام کے اندر اور اپنی کتابوں میں پھیلا چکے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ جس طرح کہ تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات عمل کرتے کرتے امتی نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام خواب میں آتے ہیں تو کل میں بھی آ سکتا ہوں، پھر جیسے حضور آیا ایسے میں بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کتنا گندا عقیدہ ہے اور کتنے ذہنیت کی گندگی ہے جو مولوی مصعوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو پھر یہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیوں؟ اور پھر انہوں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں انہوں نے یہ کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ بیان کر کے وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام جنگ پر تھے تو گھر نہیں تھے، گھر تھے تو جنگ پر نہیں تھے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور حاضر و ناظر ہر جگہ پر نہیں ہے۔ میں پہلی ویڈیو میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا حاضر و ناظر کے بارے میں موقف کیا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے اور ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاضر ہے، حضور کے سامنے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام اگر کسی جگہ پر آنا جانا چاہیں تو اس پر بھی حضور علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے۔ اور بالفعل یا جو مخصوص جسم ہے اس کے ساتھ کہیں پہ آنا جانا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ نہیں ہے، حاضر و ناظر ہونا مخصوص جسم اور بالفعل۔ تو ہمارا موقف یہ ہے، اور مولوی مصعوف جو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق بتا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہ حضور گھر تھے تو ادھر نہیں تھے، ادھر تھے تو گھر پر نہیں تھے۔ تو بھائی ہم مخصوص جسم کے ساتھ اور بالفعل ہر جگہ پر حاضر و ناظر مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو نبی پاک علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا کس جگہ پر آنا جانا یہ حضور کا اختیار سمجھتے ہیں، اور ساری کائنات کا حضور کے سامنے ہونا یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور حضور کا علم سمجھتے ہیں۔ آپ کو تو ہمارے عقیدے کا ہی پتہ نہیں ہے، اتنے جاہل ترین انسان ہے، اور ہمارے اوپر آپ اس طرح کا اعتراض کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیات رکھنے لگا ہوں، ان کا اگر ہمت ہو تو جواب دینا۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیسے ہوگا وہ دن کہ جس دن ہر امت کے لیے، ہر امتی کے لیے گواہ پیش کیا جائے گا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام پر گواہ ہوں گے۔ اب گواہ کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ گواہ کے لیے حاضر و ناظر ہونا شرط ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مولوی مصعوف آپ نے خود بتانا ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، البتہ تحقیق ہے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا امت کا مشقت میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ تو مولوی مصعوف ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آج امت مشقت میں ہو، آج امت پریشانی میں ہو، آج امت تکلیف میں ہو، تو کیا حضور علیہ السلام پر گراں گزرے گا یا نہیں گزرے گا؟ اگر گراں گزرے گا تو نبی پاک علیہ السلام کو کیسے علم ہو گیا؟ حضور علیہ السلام کو امت کے غم کی کیسے خبر ہو گئی؟
اگر مولوی مسعود شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہاں پر پڑھ لیتے تو بڑا اچھا ہوتا. بہرحال ان کی قسمت میں کہاں ہے حضور کے اوصاف کو پڑھنا، حضور کی عزت اور حضور کی عظمت کو پڑھنا. تو آگے دیکھیے تیسری آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 64 ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں جب ظلم کر لیں. اب مولوی مسعود یہ بتائیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اگر منسوخ ہے تو اس کا ناسخ کیا ہے، اگر اس کے ناسخ نہیں ہے تو مولوی صاحب یہ بتائیے کہ امتی حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ کیا جو مدینے میں جائے وہی اس آیت پر عمل کر سکتا ہے، یا حضور علیہ السلام کا ہر امتی اپنے اپنی جگہ پر رہ کر اس آیت پر عمل کر سکتا ہے؟ یہ مولوی مسعود بتائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اہل اسلام کے بچے کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے. تو مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ اگر حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو کیا حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے عالم نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے حاضر و ناظر نہیں ہے؟ کیوں جی؟ رحمت غائب ہوتی ہے، رحمت حاضر نہیں ہوتی. رحمت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کیجئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. مولوی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. اب آپ خود ہی مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس کے آپ حاضر و ناظر اور کسے کہتے ہیں؟ آگے بھی دیکھیے، پارہ نمبر 9 ہے، سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 33 ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے محبوب آپ بھی ان میں موجود ہو اور اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اب حضور موجود ہیں تو اس لیے عذاب نہیں نازل ہوتا، وگرنہ آپ جیسے کمینے لوگ جو حضور کے اوصاف کے منکر ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس میں تنقیص کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا. لیکن اگر آپ کی شکلیں نہیں بگڑی یا آپ پر عذاب نازل نہیں ہوا تو یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی عنایت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 7 ہے کہ خوب جان لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. مولوی صاحب یہ بتائیے فی کم کی کم ضمیر کے اندر یہ امت شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امت داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر داخل ہے تو پھر کیا معنی ہے اس کا، اور اگر نہیں داخل تو اس کی ناسخ بیان کیجئے. کس آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے اس کو بیان کیجئے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 6 ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اب یہ میرا ترجمہ نہیں، اپنے مولوی قاسم نانوتوی کا پڑھ لیجئے. بدنام زمانہ کتاب تاثیر الناس، جس نے قادیانیوں کے لیے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر دروازے کھولے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا کا معنی اقرب کیا گیا ہے، ویسے اولا کا معنی عملہ کو بھی ہے، اولا کا معنی احبو بھی ہے جو مفسرین نے بیان کیا، لیکن آپ کا مولوی بیان کر رہا ہے کہ اولا بمعنی اقرب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کہ اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، کبھی اپنے بڑوں کو پڑھ لیجئے پھر بات کرنا ہے اہل سنت کے عقائد پر. اور آئیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں شرح شفا میں، لأن ارواح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام کی روح اہل اسلام کے گھروں میں موجود ہے. مولوی صاحب یہ ہے ملا علی قاری شفا شریف میں فرما رہے ہیں. اور مرکات شرح مشکات میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وقال الغزالی سلم علیہ اذا دخلت فی المسجد فإنہ علیہ السلام یحضر فی المسجد، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کر محبوب علیہ السلام پر جب تو داخل ہو مسجد میں، کیونکہ محبوب علیہ السلام ہر مسجد میں موجود ہیں. یہ مرقات شریف کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اور یہ امام غزالی کا قول نقل کیا گیا ہے. قاضی ایاز مالکی
امام سخاوی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ان علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا دخلت المسجد اقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں داخل ہوتا ہوں مسجد میں تو میں کہتا ہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء العلوم کی پہلی جلد میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے محبوب کو دل میں حاضر کر، اس کریم شخص کو اپنے دل میں جگہ دے، پھر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی آپ پر سلام ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے مولوی صاحب کہ آپ کو دین کی زیادہ سمجھ آ گئی؟ آپ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یا امام غزالی سمجھتے ہیں؟ اور میری بات یاد رکھنا کہ اگر اس پر بات کریں گے تو پہلے اپنے بابے کی کتاب جمال الاولیاء بھی پڑھ لینا کہ جمال الاولیاء میں کیا لکھا ہے۔ بیٹا بات سننا، جمال الاولیاء میں کیا لکھا ہے۔ جمال الاولیاء کتاب اس میں لکھا ہے کہ بلکہ یہ ایک جگہ پہ نہیں، آپ کو تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یہ دیکھ لیجئے اپنے بابے کی کتاب، اس کو ہم نے کھنگالا ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے جمال الاولیاء میں۔ اگر تو نے ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھ لی اشرف تھانوی کی تو پھر عقیدہ اہل سنت پر کبھی تجھے ڈاکہ ڈالنے، زبان درازی کرنے، کس بیانی کرنے کی جرت نہیں ہوگی اگر تو حقیقی میں حلالی آدمی ہوگا۔ اور اگر تیری رگوں میں خون حلالی نہیں ہے تو پھر تیرا اور کیا علاج ہم کر سکتے ہیں کہ اتل بعد ذالک زنیم قرآن اعلان کر چکا ہے۔ یہ جمال الاولیاء پڑھیے، ساری کی ساری پڑھیے، اس میں کیا کچھ لکھا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر پڑھ کر سنانا پڑا تو کسی موقع پر میں بالکل ساری، یہ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو پڑھا ہے، صرف پڑھا نہیں، آپ کی کتابوں کو ہم نے کھنگالا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اور یہاں پر ہم نے اس کو ساری